اور جب بات آئے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، سارے شعراء اور سارے عشاق کے قلم تھک گئے، خطبہ اور واعظین کی زبانیں سوکھ گئی، لیکن یا رسول اللہ تمہارے ایک وصف کا بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس طرح کا کوئی دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ اب ایسا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے اور نہ دکان آئینہ ساز میں، اللہ رب العزت کے کارخانے قدرت میں اس رسول کا مثل پیدا ہی نہیں ہوا۔ اور آخر مثال کیسے دیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، کس چیز سے انہیں تشبیہ دیں؟ تشبیہ اس سے دی جاتی ہے جو برابر ہو۔ آپ فلاں کی طرح لگتے ہیں، آپ ان کی طرح لگتے ہیں، تھوڑی بہت شباہت ہو، مثل ہو، لیکن جب کائنات میں دوسرا ویسا حسین آیا ہی نہیں تو مثل کس کے کہیں ہیں؟ اور یہ ہم نہیں، اگر لوگ یہ سمجھیں کہ بریلوی نعت گو شعراء نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے پڑھے ہیں تو آؤ میں تمہیں بارگاہ صحابہ میں لے چلوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ کس نے دیکھا؟ درباری رسالت میں ہمہ وقت حاضر رہنے والے صحابی رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنیں، فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِهِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہا حسان بن ثابت نے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ویسے ہی بنایا جیسے کہ آپ کی مرضی و منشا رہی ہو۔ عزیزان گرامی، اگر حسان بن ثابت کی بات کریں، کوئی یہ کہے کہ انہوں نے کہاں دنیا دیکھی ہوگی، حضور کو صرف دیکھا اور تعریف کر لی، تو ہم سدرہ کے مکین کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ جبرائیل امین جن سے کوئی دنیا کا خطہ شاید رہ گیا ہو، ہر نبی پر انہوں نے وحی اتاری ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر کائنات کے زمانے کو دیکھا۔ جبرائیل امین کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر نے کہا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک دن وہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے آفاق ہا گردیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام۔ کہتے ہیں میں نے کائنات کے بہت سارے مملکتوں کو چھان لیا ہے، بسیار خوباں دیدہ ام، بہت سے اچھے اچھوں کو دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ تو چیزیں دیگری، اے اللہ کے رسول آپ ایک الگ ہی چیز ہو، آپ کے مثل نہ میں نے پہلوں میں دیکھا نہ کبھی اس زمانے میں دیکھا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جبرائیل امین سدرہ کے مکین سید الملائکہ کہہ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن اور آپ کے جمال کو ہر سنی مسلمان کو پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا حلیہ جب نگاہوں میں آتا ہے تو وہ ہمیشہ آنکھوں میں بس جاتا ہے، اور پھر اس حسین چہرے کو تصور میں لے آؤ تو دنیا کا حسن تمہیں دھوکہ بھی نہیں دے گا، دنیا کا جمال تمہیں پھر اپنی طرف فریفتہ نہیں کرے گا۔ جس کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ آئے دنیا کا حسن اسے ورغلا نہیں سکتا۔ یہ تو ہماری کمزرفی ہے، یہ ہماری طرف سے کوتاہی و سستی ہے کہ ہم نے رخ مصطفیٰ کو پڑھا نہیں۔ صحابہ نے من وعن تصویر مصطفیٰ کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تصویر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نہیں بنائی گئی، لیکن خد و خال پورے صحابہ نے اس طرح سے لکھ دیے کہ آج بھی اگر تم تنہائی میں بیٹھ کر کے ان خد و خال کی تصوراتی زندگی میں جاؤ گے، میرا یقین ہے کہ تمہیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ تصویر تمہارے ذہن میں چھپ جائے گی۔ آج ہمارا عنوان سخن یہی ہے
بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال، آپ کے خد و خال، آپ کا قد و قامت، آپ کا حلیہ مبارکہ، اس لیے کہ ہر مسلمان کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ میرے نبی دکھتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، حضور پاک بات کرتے تو کیسے بات کرتے تھے، بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے۔ اس لیے کہ خالی صرف ہمیں کہانیاں اور گیت سنانے کے لیے نہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے تو آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہیں، تو ہمیں ان کی ہر چیز سیکھنا ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دونوں عظیم نعمتوں سے نوازا، حسن سیرت بھی عطا کیا، حسن صورت بھی عطا کیا۔ سیرت میں آپ کا مثل کوئی نہیں جو کل آپ نے سماعت کیا، اور صورت میں بھی آپ کے مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مثل صورت کسی کی نہیں۔ صحابہ اکرام نے الگ الگ انداز میں حضور کی بارگاہ میں ترانے پیش کی ہیں، قصیدے، اور تعریف بھی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خوبصورتی تھی وہ مثل آئینہ ہے۔ ایک بات سمجھ لیں کہ آئینے میں ہر آدمی اپنے ہی چہرے کو دیکھتا ہے، اور جس کا چہرہ بھدا ہو آئینے کا قصور نہیں ہے۔ ایک روایت سے میں اپنی اس گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ابو جہل آیا اور کہا محمد تم سے زیادہ بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت یا ابو بکر، اے ابو بکر تو نے سچ کہا۔ صحابہ جو موجود تھے انہوں نے پوچھا ابو جہل سے بھی آپ نے کہا سچ کہا، صدیق اکبر سے بھی کہا تو سچ کہہ رہا ہے، دونوں سچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک نے آپ کی برائی کی، دوسرے نے آپ کی تعریف کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، در حقیقت میرا رخ انور آئینے کی مثل ہے، جو مجھے دیکھتا ہے وہ اپنی سیرت کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے اپنی قباحت کو دیکھا، اپنی برائی کی، صدیق نے اپنی خوشحالی کو دیکھا، اپنی خوبصورتی کو دیکھا اور میری تعریف کی۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا، اس کو اگر میں تصور میں لاؤں تو آج بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں دل سنبھال کر، ہوش و حواس کو سنبھال کر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قد و قامت، حلیہ اور حسن و جمال کو مکمل اپنے دل میں نقش کرنے کے عزم کے ساتھ بیٹھو، اس امید کے ساتھ بار الہا آج کی محفل ختم ہو، میں تصور میں آنکھیں بند کروں اور تیرے حبیب کا مجھے دیدار ہو جائے، اور انشاءاللہ جس کی تڑپ جتنی ہوتی ہے اتنی ہی جلدی اسے زیارت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تم اپنے کمزور لوگوں میں، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ڈھونڈا کرو، اس لیے کہ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے باب میں آپ کا حلیہ مبارکہ بھی بیان کرنا آتا ہے، یہ اسی کی ایک شاخ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جوان ہوئے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا تب تو آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی جب 53 سال کی تھی عمر پاک آپ کی۔ اب 53 سال کی عمر میں صحابہ کرام نے جو حلیہ بیان کیا، پھر جوانی کا حال کیا رہا ہوگا؟ جو صحابہ سیرت کے ان گوشوں میں بیان کی ہیں کہ میرے آقا کا حلیہ ایسا تھا، وہ اتنا حسین ہے کہ جو 25 سال کی جوانی کا حسن رہا ہوگا وہ کس انداز کا رہا ہوگا۔ صحابہ میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ کچھ صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو روایتوں میں نقل کیا، فرماتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند افق پر طلوع تھا،
بڑے آب و تاب کے ساتھ. اور اسی رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لائے. آپ کے جسم اقدس پر سرخ رنگ کا دھاری دار جبہ تھا، لال رنگ کا جس میں دھاریاں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زیب تن کر کے باہر آئے. صحابہ میں سے کہتے ہیں ہم ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر ایک بار رسول پاک کو دیکھتے، ایک بار چاند کو دیکھتے، پھر حضور کو دیکھتے. اخیر میں ہمارے دل و دماغ نے کہا چاند تو پھیکا پڑ گیا میرے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس کے سامنے چاند پھیکا لگتا تھا، اور حضور کا حسن وہ بھی سرخ دھاری دار جبے کے اندر. وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پورے گلشن میں ایک گلاب کھلا ہوا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یوں فرمایا ہے کہ گلاب گلشن میں دیکھے ہیں لوگ، گلاب گلشن میں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن تو ایسا تھا کہ ایک گلاب میں سارا گلشن کھلا ہوا تھا، سارا گلشن کھلا ہوا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، کئی صحابہ نے سورج سے تشبیہ دی. کہا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج سے زیادہ خوبصورت دکھتے تھے. صحابہ سے کسی نے پوچھا، آپ نے کہا سورج سے زیادہ خوبصورت؟ سورج کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو لوگ دیکھنے کے لیے وارفتہ ہوتے. اس صحابی نے کہا میں نے وہ دوپہر والا سورج نہیں کہا، وہ چاشت والا سورج کہا ہے، جس کو دیکھنے سے ہڈیوں میں بھی طاقت آتی ہے، جس کی روشنی سے بدن میں بھی قوت آتی ہے. اس کو ضحیٰ کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قرآن میں جو آیتیں آئی ہیں ضحیٰ کہتے ہیں ناشتے کے وقت جو سورج نکلا رہتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے کے بیچ، جس کی ہلکی ہلکی سی روشنی تمہارے جسم پر ابھی ابھی گرماہٹ پیدا کرتی ہے، اور اس وقت سورج کی ٹکیا پر تمہاری نگاہیں بھی ٹکتی ہیں. اس سورج کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاشت کے وقت والا سورج جو پوری کرنیں دنیا میں پھیلا چکا ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے خود رخ مصطفیٰ کو وہ صبح کے سورج سے تشبیہ دی ہے. عزیزان گرامی، اب یہاں تشبیہات بہت ساری ہیں. صحابہ کرام نے الگ الگ تشبیہیں دی. بعض صحابہ نے کہا وہ 14ویں کا چاند جب چمکتا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کے آگے وہ پھیکا تھا. اور بعض صحابہ نے کہا سورج کے مثل. لیکن ایک شاعر نے کہا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے. یہ شاعر نے کہا چاند میں تو کبھی ہم 14ویں کو دیکھ کے چاند کو دیکھتے ہیں اس میں داغ نظر آتے ہیں. اور شاعر نے کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے، حضرت کا چہرہ صاف ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ انور پر ایک دھبا بھی نہیں تھا. کبھی ایک کوئی اس طرح کی پھنسی نہیں آئی جس سے لوگ قباحت کر سکتے ہوں، کراہت کر سکتے ہوں. اب جسم اطہر کا جو حلیہ سیرت میں بیان کیا گیا ہے وہ توجہ سے سنیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قد و قامت میں نہ بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ پست قد تھے، درمیانی قد. لیکن وہ بھی اس کمال کا کہ اگر 1000 کے مجمع میں ہو تو سب سے بلند میرے آقا نظر آتے تھے. یہ قد و قامت صحابہ نے فرمایا وہ بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، بہت زیادہ پست قد بھی نہیں تھے، درمیانی قد. لیکن 1,00,000 صحابہ کے درمیان بھی ہوتے حضور کا چہرہ سب سے نمایاں نظر آتا اور سب سے بلند نظر آتا. یہ تو میرے آقا کا معجزہ بھی تھا. قد و قامت کے متعلق صحابہ نے یہ فرمایا. اور اس کے بعد صحابہ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابہ اور صحابیات اور ازواج کی تذکرے میں کر رہا ہوں جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے لمحات بتائے ہیں اور صحبت پائی ہے. انہوں نے تاریخ میں حضور کا حلیہ رقم کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ ابھری ہوئی تھی، چوڑی تھی، ایسی نہیں کہ بالکل چھوٹی ہو، کشادہ پیشانی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں بھویں جو تھی، ان کو بھویں کہا جاتا ہے، ابرو کہتے ہیں یا بھویں کہتے ہیں. یہ دونوں نہایت گھنے تھے اور بیچ میں آ کر کے مل جاتے تھے.
یعنی دونوں بھووں کے درمیان ملاوٹ تھی، اتنا کشادہ نہیں، کھلے ہوئے نہیں، دونوں ابرو مل جایا کرتے تھے. یہ خوبصورتی کی اعلیٰ قسم ہوا کرتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پلکیں نہایت گھنی اور لمبی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنکھ بند کرتے تو نظر آتا، آنکھ کھولتے تو نظر آتا، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں ایسا لگتا دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے، دن ہو رہا ہے رات ہو رہی ہے. آنکھوں میں یہ جو پلکیں تھی کافی گھنی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بینی مبارکہ یعنی ناک شریف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت ہی کھڑی ناک تھی، سیدھی بالکل، ایسی نہیں کہ چوڑے ہوں یا نتنے نظر آتے ہوں، لیکن کھڑی ناک تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے بالکل کسی نے چاندی سے تراش کر کے رکھا ہو. یہ بھی صحابہ نے کہا حضور کا جسم ناز ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی میں ڈھال کر کے اتارا ہے. اور یہ بینی مبارکہ تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، نہ بہت زیادہ ابھرے ہوئے تھے، نہ بہت زیادہ چپکے ہوئے تھے، ہموار تھے. لیکن جب حضور مسکراتے تھے تو اس میں انار کی سرخی آتی تھی، اور جب ناراض ہوتے، غصہ ہوتے تو اس میں لال پن نظر آتا تھا. صحابہ اس سے محسوس کر لیتے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار پاک. یہاں تک کہ ایک صحابی نے کہا حضور گورے رنگت کے تھے، لیکن گورے کا مطلب چونے جیسی سفیدی نہیں، بلکہ کہتے ہیں ایسے گورے جس کو کہتے ہیں گلابی رنگت ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گلابی مائل تھے خوبصورتی میں. پیشانی ابھری ہوئی چوڑی، رخسار ہموار، بینی، ناک مبارکہ نہایت ہی سیدھی اور کھڑی ہوئی، اور لبہائے ناز اللہ اللہ. صحابہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہونٹ نہایت ہی سرخ تھے. ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے کلی کیا ہوا ہو، اس کو ایسے تراشا گیا ہو. جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو لوگوں صحابہ نے بیان کیا اس میں ایک دھار بھی نظر نہیں آتی تھی. جیسے بچوں کے ہونٹ لب نرم و نازک ہوتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے جوان ہوتے ہوتے ہونٹ سخت ہو سکتے ہیں، بڑھاپے میں ہونٹ لٹک سکتے ہیں. لیکن صحابہ جس عمر کی یہ حالت بیان کر رہے ہیں یہ حضور کے 53 سالہ عمر کی بات ہے. 53 سالہ عمر کے وقت حضور کے لبہائے ناز نہایت ہی نرم اور بہت ہی دلگداز تھے. حضور جب مسکراتے تھے تو یہ ہونٹ پھیل جاتے تھے اور اس میں سرخی نظر آتی تھی. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذقن مبارک یعنی ٹھوڈی شریف یہ بالکل ہی مثلث نما، یعنی ایسے نہیں کہ جس کو عیب دار سمجھا جائے. اور داڑھی شریف اتنی گھنی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی نہایت گھنی. اور بال شریف بہت سیدھے بھی نہیں، بہت گھنگرو بھی نہیں، لیکن تھوڑے سے گھنگریالو تھے. اور سر مبارک سے جو بال تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پیشانی سے لٹک کر کانوں کی لو تک آتے تھے. جو زلفیں تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کبھی کندھوں تک آ جاتے تھے، لیکن ان زلفوں میں بل کھائے ہوئے تھے، یعنی ہلکے ہلکی سے گھنگریالو تھے. اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں سے جب یہ گھنے بال کندھوں تک لٹکتے تھے، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالے بال، نہایت کالے بال جب وہ دونوں کندھوں تک لٹکتے تھے اور ان بالوں کے بیچ میں دونوں کان ایسے لگتے جیسے تارے رات میں کھلے ہوئے ہوں. دو بڑے ستارے ان گھنے بالوں کے درمیان کھلے ہوئے ہوں. صحابہ کہتے ہیں اسی طرح سے نظر آتے تھے کیونکہ کانوں میں بالکل سفیدی تھی، بہت ہی روشنی تھی، اور بال نہایت ہی رنگ کالے. اور ان کالی رنگت میں جب وہ سفید رنگ کے کان ہوں یقیناً وہ خوبصورت ہوں گے، یقیناً وہ تارے سے زیادہ خوبصورت لگتے ہوں گے. اب گردن مبارک جو تھی صحابہ کہتے ہیں سراہی نما تھی، ایسے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہوں تو صحابہ کو یہ تک نظر آتا تھا کہ پانی اتر رہا ہے، جیسے شیشے کے اندر سراہی میں پانی ڈالا جائے. اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے مصافحہ کیا وہ ہتھیلیاں اتنی نرم و گداز تھی، کہتے ہیں دنیا کے کسی ریشم میں اتنی نرم و گدازت نہیں ہوتی، اتنی لطافت نہیں ہوتی.
اتنی لطافت، اور وہ بھی کس عمر کی بات؟ 53 سالہ عمر کی بات ہے۔ ہاتھ جوان ہوتے ہوتے سخت ہونے لگتے ہیں۔ بچوں کے تو ہم سمجھ لیں گے کہ نرم ہوں گے، لیکن جوانی میں ہاتھ چھوتے ہوئے محنت کرتے ہوئے سخت ہو سکتے ہیں۔ صحابہ نے جو حلیہ بیان کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال کے بعد کا حلیہ ہے، اور اتنے نرم کہ جو ایک مرتبہ مصافحہ کرے اس کو ایسا لگتا کہ میں نے اپنے ہاتھ کسی دیباجے میں، کسی ریشم کی کان میں رکھ دیا ہے۔ اور جن صحابہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ پکڑے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی نرم روئی کو ہم نے پکڑا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ اس کی طاقت کا اندازہ کس کو ہے؟ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بازوئے مبارکہ بھی صحابہ نے لکھے۔ اتنا قربان جاؤ صحابہ کے عشق پر کہ کسی اور کا حلیہ ایسا لکھا ہی نہیں ہوگا پوری دنیا میں کہ صحابہ نے جس طرح سے بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ پوری 63 سالہ عمر پاک آئی میرے آقا کی، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے بال کالے ہی رہے، داڑھی مبارکہ کالی رہی۔ ان پورے داڑھی اور سر کے بالوں میں صحابہ کہتے ہیں 14 بال سفید آئے تھے۔ کتنے؟ 14 بال سفید آئے تھے۔ اللہ اللہ، صحابہ کا یہ عشق تھا، وہ حضور پاک کے سفید بال تک گن کر کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جانثار تھے، ہر عضو کو، ہر ادا کو انہوں نے تحریر میں لایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صورت مبارکہ میں جو باتیں میں نے عرض کی، گردن سراہی نما، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں شکم پاک کیسا تھا؟ کہتی ہیں سینہ جس طرح سے تھا اتنا ہی پیٹ مبارک بھی تھا، شکم نہ سینے سے باہر آیا ہوا تھا۔ اور سینہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہایت ہی مضبوط، بالکل سیدھا اور کافی کشادہ سینہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ کافی کشادہ، اور پیٹ مبارکہ سینے سے باہر آیا ہوا نہیں تھا، بالکل سینے کے برابر تھا۔ اور ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب قدمہائے ناز کو بھی بتایا ہے۔ اللہ اللہ، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر مبارک اس قدر حسین و جمیل تھے، کہتے ہیں کہ ان کے پیروں کے اندر ایک عجیب تاثیر یہ تھی کہ وہ پتھر پر رکھتے تھے تو نشان آ جاتا تھا۔ تھے اتنے نرم و نازک کہ اگر ہم ہاتھ میں لے لیں تو روئی کا سا احساس ہو، لیکن جب وہ سخت پتھر پر میرے آقا قدم رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور نقشے رسول پاک، قدم رسول پاک کو اپنے سینے میں لے لیتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کف پا، حضور پاک کے قدم پاک کے نقش کو بہت ساری جگہوں پر محفوظ کیا گیا، آج بھی پتھروں پر حضور کا نقش پا ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا، ہر دانت سے الگ نور نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں بیٹھی اپنے کپڑا سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں ہی کپڑا سل رہی تھی۔ اسی اسنا میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے کے قریب آئے، میں نے کپڑا سمیٹنا چاہا، سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی۔ حجرے میں سوئی کہاں نظر آئے؟ اندھیرے میں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے اور پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ کہا جاتا تھا۔ یا حمیرہ، اے حمیرہ، کس چیز کی تلاش میں ہو؟ حضور پاک نے مسکرایا، جب مسکراتے تھے تو 4 دندان مبارکہ حضور کے نظر آتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دانتوں سے اتنی روشنی نکلی کہ میری گمشدہ سوئی مجھے مل گئی۔ 4 دندان مبارکہ کی روشنی سے حجرے میں اتنی روشنی آئی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری گمی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارکہ، دندان مبارکہ، گردن مبارک، رخسار مبارک، لبہائے ناز، آنکھیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی تھی؟ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ، خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں کافی کشادہ، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، اتنی بڑی بھی نہیں کہ دیکھنے والے کو عیب لگے، بہت چھوٹی بھی نہیں پتلی، لیکن اس کو بڑی آنکھیں کہا جاتا ہے۔ جس کی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں وہ خوبصورتی کی ایک قسم ہوتی ہے، بڑی آنکھیں ہونا خوبصورتی کی ایک قسم ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر کی بھی بات صحابہ فرماتے ہیں یہ جو پتلی تھی نہایت کالی تھی اور جو باہر کی سفیدی تھی وہ بہت سفید، لیکن اس میں خون کے جو ڈورے تھے وہ صاف نظر آیا کرتے تھے، باریک باریک نسیں صاف نظر آتی تھی۔ صحابہ نے کیا کیا دیکھا ہے اور کیا کیا نقش کر کے رکھا ہے، میرے عزیزو غالباً بعد میں آنے والے ہم غلاموں کے لیے ہی انہوں نے لکھا ہوگا، اسی لیے انہوں نے بتایا ہوگا اے نادان جب کبھی تیرا دل پریشان ہو جائے، گھبرا جائے، اس حلیے پاک کو ایک بار پڑھ لینا، پھر آنکھیں بند کر لینا، ساری تھکان دور ہو جائے گی، ساری تھکان دور ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ پاک جیسے ہی تصور میں آ جائے گا ہر چیز تم دنیا کی بھول جاؤ گے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز سے لے کر سر مبارک تک کی یہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔